السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ السبا مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ: اصل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور آخرت میں بھی دنیا کی طرح اسی کی تعریف ہوگی۔ وہی حکمت والا خبردار ہے۔ وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر رہتا ہے، مثلاً بیج، خزانہ وغیرہ، اور جو زمین سے نکلتا ہے، مثلاً درخت، جانور وغیرہ، اور جو آسمان سے اترتا ہے، مثلاً پانی اور رزق اور فرشتے وغیرہ، اور جو آسمان میں چڑھ جاتا ہے، اور وہی مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں قیامت تو ہم پر آنے والی نہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے کیوں نہیں؟ قسم میرے مالک کی جو غیب کی باتیں جانتا ہے، اس سے ذرا برابر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ ہی بڑی، مگر وہ کھلی کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ قیامت تو تم پر ضرور ایک نہ ایک دن آئے گی، اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے، اللہ ان کے نیک کاموں کا ان کو بدلہ دے گا۔ انہی لوگوں کے لیے آخرت میں گناہوں کی بخشش اور عزت کی روزی ہے یا عمدہ روزی ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے بگاڑنے میں کوشش کی، یہ سمجھ کر کہ وہ ہمارے سے قابو سے نکل جائیں گے، ان کو بڑا سخت تکلیف کا عذاب ہوگا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کو اگلی کتابوں کا علم دیا گیا ہے، وہ تو تجھ پر تیرے مالک کی طرف سے جو اترا ہے، یعنی قرآن، اس کو برحق اور زبردست خوبیوں والے خدا کا رستہ دکھلانے والا سمجھتے ہیں۔ اور کافر ہنسی سے ایک دوسرے سے کہتے ہیں، اجی ہم تم کو ایک آدمی بتائیں جو تم کو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تم نئے سرے سے پیدا ہوگے۔ عجیب آدمی ہے، کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ یا وہ سودائی ہے، پاگل، یا یہ کوئی بات نہیں؟ جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے وہ خود احمق ہیں، آخرت میں عذاب پائیں گے اور دنیا میں پرلے سرے کے گمراہ ہیں۔ کیا ان لوگوں نے جو ان کے سامنے اور پیچھے آسمان و زمین ہے اس کو نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو دم بھر میں ان کو زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کا ایک ٹکڑا ان پر گرا دیں، ایک ڈھیا اور کچل کر وہ رہ جائیں۔ جس بندے کو خدا کا خیال ہے اس کو اس میں ضرور خدا کی قدرت کا پتہ ملتا ہے۔ اور ہم اگلے زمانے میں داؤد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بزرگی دے چکے ہیں۔ پہاڑوں، تم داؤد کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور پرندہ، تم بھی ایسا ہی کیا کرو۔ اور ہم نے لوہا اس کے لیے نرم کر دیا تھا، اس کو یہ حکم دیا تھا کہ پورے بدن کی زرہیں بنا اور کڑیاں انداز سے جوڑ، بڑی چھوٹی نہ ہوں۔ اور داؤد اور اس کے لوگوں سے یہ کہا، نیک کام کرتے رہو کیونکہ میں تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام پیغمبر کے لیے ہم نے ہوا کو تابعدار کر دیا تھا، وہ صبح کو 1 مہینہ کی راہ لے جاتی اور شام کو 1 مہینہ کی راہ لے جاتی۔ اور ہم نے اس لیے تانبے کا ایک چشمہ بہا دیا تھا، وہ کان سے پانی کی طرح نکلتا، اور جنوں میں سے بھی کئی جن اس کے سامنے کام کرتے تھے اس کے مالک کے حکم سے۔ اور ہم نے کہہ دیا تھا، جو کوئی جن ہمارے حکم سے پھرے گا، سلیمان علیہ السلام کی اطاعت نہ کرے گا، ہم اس کو دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ جنات اس کے لیے عالیشان عمارتیں بناتے تھے، یا مسجدیں، یا قلعے اور مورتیں، اور حوض کی طرح بڑے بڑے پیالے اور جمی ہوئی دیگیں۔ اور ہم نے یہ حکم دیا، اے داؤد علیہ السلام کی اولاد،
اللہ کا شکر مان، نیک عمل کرتے رہو اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا حکم دیا، اس کی موت جنوں کو کسی نے نہیں بتلائی مگر زمین کے کیڑے دیمک نے، وہ اس کی لکڑی کھا رہا تھا۔ پھر جب لکڑی کھوکھلی ہو گئی اور سلیمان علیہ السلام گر پڑا، اس وقت جنوں کو معلوم ہوا اگر وہ غیب کی بات جانتے ہوتے تو ایک مدت تک ذلت کی محنت میں نہ پڑے رہتے۔ بے شک سبا والوں کے لیے اپنی ہی بستی میں اللہ کی قدرت کی نشانی موجود تھی۔ بستی کے دونوں طرف داہنے اور بائیں 2 باغ تھے، وہاں نہ مکھی تھی نہ مچھر۔ ہم نے سبا والوں سے کہہ بھیجا، اپنے مالک کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ سبحان اللہ، کیا کہنا! ایسا پاکیزہ خوش آب و ہوا شہر اور مالک مہربان بخشنے والا! انہوں نے ہمارا فرمانا نہ سنا، ہم نے باندھ اور کٹ توڑ کر زور کا نالا ان پر چھوڑ دیا اور ان 2 عمدہ باغوں کو بدل کر 2 باغ ایسے دیے جن میں بدمزہ میوے یا کیلے میوے اور جاؤ کا درخت اور تھوڑے سے بیری کے درخت رہ گئے۔ ان کی ناشکری پر ہم نے ان کو یہ سزا دی اور ہم انہی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرے ہیں۔ اور ان کے تباہ ہونے سے پہلے ہم نے ان میں اور ان بستیوں کے بیچ میں جہاں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی شام کی بستیوں میں کئی کھلے نمایاں یعنی قریب گاؤں آباد کر رکھے تھے اور ان میں منزلیں مقرر کر دی تھیں سفر کرنے کو، اور ان گاؤں میں بے شک کھلے رات دن چلتے رہے۔ ان کی شامت جو آئی تو کہنے لگے، مالک ہمارے، دور دور ہمارے سفر کر دے، اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے لگے۔ آخر ہم نے ان کو میٹ کر کہانیاں افسانے قصے بنا دیا اور بالکل چیر پھاڑ ڈالا، ان کی دھجیاں اڑا دیں۔ جو شخص صبر اور شکر کرتا ہے اس کو البتہ اس قصے میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور شیطان نے اپنا گمان ان سبا والوں پر سچ کر دکھایا، وہ اس کے کہنے میں آ گئے، مگر ایک گروہ ایمان والوں کا شیطان کے شر سے بچ رہا، اور شیطان کا کچھ زور تو ان پر بھی نہ تھا، مگر ہم کو خود یہ دیکھنا منظور تھا کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس میں شک کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا مالک ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو، تم جن کو خدا کے سوا معبود سمجھتے ہو، بھلا ان کو پکارو تو صحیح، وہ قحط میں کچھ کام آتے ہیں؟ ان کو تو ایک ذرے برابر بھی اختیار نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں، کہیں ان کی کچھ نہیں چلتی، اور نہ آسمان اور زمین کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے خدا کا کوئی مددگار ہے، اور خدا کے پاس سفارش کام نہیں آتی مگر جس کو وہ حکم دے۔ جب ان کے دل سے گھبراہٹ جاتی رہتی ہے تو آپس میں کہتے ہیں، تمہارے مالک نے کیا حکم دیا؟ دوسرے کہتے ہیں، جو حق تھا واجبی وہی حکم دیا، اور وہ اونچا ہے بڑا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دے، تم کو آسمان اور زمین میں سے کون روزی دیتا ہے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ تو ہی کہہ دے، اللہ تعالیٰ، اور کون ہے؟ بے شک ہم یا تم دونوں میں سے ایک ضرور ہدایت پر ہوگا اور دوسرا کھلی گمراہی پر۔ کہہ دے، ہمارے قصور تم سے نہ پوچھیں گے اور تمہارے کاموں کو ہم سے نہ پوچھیں گے۔ کہہ دے، ہمارا مالک قیامت کے دن ہم دونوں کو اکٹھا کرے گا، پھر ہم دونوں فرقوں میں سچا فیصلہ کر دے گا، اور وہ ٹھیک فیصلہ کرنے والا سب جانتا ہے۔ کہہ دے، جن
جن لوگوں کو تم نے خدا کا ساجی بنا کر اس سے ملا دیا تھا ان کو ذرا مجھے تو دکھاؤ، بس کرو، ایسی لغو باتوں سے باز آؤ۔ بات یہ ہے کہ وہی اللہ اکیلا خدا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو تجھ کو ساری دنیا کے لوگوں کی خوشخبری بنانے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، پر اکثر لوگ نادان ہیں۔ اور یہ جو قیامت کے منکر ہیں کہتے ہیں بھلا اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دے جس دن کا تم سے وعدہ ہے اس میں نہ ایک گھڑی کی دیر کر سکو گے اور نہ گھڑی بھر آگے بڑھ سکو گے۔ اور مکہ کے کافر کہتے ہیں ہم تو اس قرآن کو کبھی نہیں مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو قرآن سے پہلے ہیں، توریت اور انجیل اور زبور وغیرہ۔ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش تو وہ سما دیکھے جب یہ ظالم قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ ایک کی بات ایک کاٹ رہا ہوگا، کمزور لوگ زور لوگوں سے، سرداروں سے کہہ رہے ہوں گے تم اگر دنیا میں نہ ہوتے تو ضرور ہم ایماندار ہوتے۔ زور لوگ یعنی بڑے آدمی، سردار لوگ کمزوروں کو جواب دیں گے واہ یہ اچھا ٹھیڑا کیا ہم نے تم کو ہدایت کی بات آئے پیچھے زبردستی اس سے روکا، بات یہ ہے تم خود قصوروار تھے۔ اور کمزور لوگ زور لوگوں سے کہیں گے تم نے زبردستی تو نہیں کی مگر رات دن فریب کرتے رہے تھے، تم ہی تو کہتے رہتے تھے کہ خدا کو نہ مانو اور اس کے ساجی ٹھہراتے رہو۔ اور جب یہ کمزور اور زور آور دونوں فرقے عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں یا کھلم کھلا شرمندہ ہوں گے، اور کافروں کی گردنوں میں ہم طوق پہنائیں گے، جیسا دنیا میں کرتے رہے ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ اور ہم نے جب کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر بھیجا تو وہاں کے آسودہ لوگ پیغمبر سے یہی کہتے رہے تم جو دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور یہ مکہ کے کافر کہتے ہیں ہم مال اور اولاد اے مسلمانوں تم سے زیادہ رکھتے ہیں، اور جب دنیا میں ہم تم سے اچھے ہیں تو آخرت میں بھی ہم کو عذاب ہونے والا نہیں۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے میرا مالک جس کو چاہتا ہے فراغت کے ساتھ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کے ساتھ دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس مصلحت کو نہیں جانتے۔ اور لوگوں تمہارے مال اور اولاد کے زیادہ ہونے سے تم کو ہماری نزدیکی کا درجہ نہیں مل سکتا، البتہ جو کوئی ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسے لوگوں کو ان کے کاموں کا دوہرا ثواب ملے گا اور وہ بہشت کے جھروکوں میں امن سے رہیں گے، کوئی فکر نہ ہوگی۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بگاڑنے میں کوشش کر رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ وہ ہمارے قابو میں نہ آئیں گے وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے میرا مالک جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے فراغت کے ساتھ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس لیے روزی تنگ کر دیتا ہے تاکہ وہ آزمایا جائے۔ اور تم لوگ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہو کرو وہ اس کا بدلہ دے گا، اور وہ سب روزی دینے والا اچھا روزی دینے والا ہے۔ اور کاش تو وہ دن دیکھے جس دن اللہ اور ان سب مشرکوں کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہی لوگ تم کو پوجتے تھے؟ وہ کہیں گے خداوند تو ہر عیب سے پاک ہے، ان سے ہمیں کیا کام، تو ہمارا مالک ہے۔ یہ لوگ ہم کو نہیں پوجتے تھے بلکہ شیطان کو پوجتے تھے، ان میں اکثر لوگ شیطانوں کے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر آج کے دن تم میں سے کوئی تم جھٹلاتے تھے
کسی کے بھلے یا برے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور ہم مشرکوں سے کہیں گے اب تم دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو دنیا میں تم جھٹلاتے تھے۔ اور جب ان کافروں کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک آدمی ہے ہماری طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا جن کی پوجا کرتے تھے ان کے پوجے سے تم کو روک دے، اور کہتے ہیں یہ قرآن تو صرف بنایا ہوا جھوٹ ہے اور کچھ نہیں۔ اور کافروں کے پاس جب حق بات اللہ تعالیٰ کی کتاب آن پہنچی تو کہنے لگے یہ تو اور کچھ نہیں کھلا جادو ہے۔ اور مکہ کے کافروں کو تو ہم نے کوئی کتاب بھی ایسی نہیں دی جس کو وہ پڑھتے پڑھاتے رہتے جیسے یہود و نصارہ کو دی، اور نہ تجھ سے پہلے ہم نے ان کے پاس کوئی پیغمبر بھیجا، اور ان سے پہلے کافروں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، اور یہ عرب کے کافر تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ ہم نے اگلے کافروں کو دے رکھا تھا، غرض انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، پھر میں نے کیسا ان کو بگاڑ دیا۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دے میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، تم دو اور ایک اللہ کے واسطے اٹھ کھڑے ہو، پھر دل میں سوچو تم خود سمجھ لو گے تمہارا ساتھی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باولا نہیں ہے، وہ تو اور کچھ نہیں بس ایک سخت عذاب کے آ جانے سے پہلے تم کو ڈراتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے اگر میں تم سے کچھ نیک مانگوں تو وہ تم ہی لے لو، تم ہی کو مبارک رہے، میرا نیک تو بس اللہ تعالیٰ ہی پر ہے اور ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ کہہ دے میرا مالک حق بات پیغمبروں کے دل میں ڈالتا رہتا ہے، غیب کی باتوں کو وہ خوب جانتا ہے۔ کہہ دے سچا دین توحید کا آن پہنچا اور جھوٹا دین بالکل ہٹ گیا، اور نہ وہ آ سکتا ہے نہ پلٹ سکتا ہے۔ کہہ دے اگر میں بہک گیا ہوں تو بہک کر اپنا ہی برا کروں گا، اور جو میں ہدایت پر آ گیا ہوں تو میرے مالک کی مجھ پر وحی بھیجنے سے میں راہ راست پر آ گیا ہوں، بے شک وہ سن رہا ہے، نزدیک ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش تو وہ سماں دیکھے جب یہ کافر مرتے وقت یا قبروں سے اٹھتے وقت گھبرا جائیں گے، پھر بچ نہ سکیں گے اور نزدیک جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، اور اس وقت کہہ اٹھیں گے ہم قرآن یا پیغمبر پر ایمان لائے، اور بھلا اتنے دور مقام پر ان کا ہاتھ کہاں پہنچ سکتا ہے۔ اور پہلے تو دنیا میں پیغمبر یا قرآن سے انکار کرتے رہے اور دور دور سے بن دیکھے بن سمجھے بوجھے تکے چلاتے رہے، اور اب ان میں اور جو وہ چاہتے ہیں ان میں سے روک ہو جاؤ گی، جیسا اگلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا جو انہی کے ہم جنس تھے، وہ بھی انہی کی طرح شک در شک میں پڑے ہوئے تھے۔